الحمدللہ آج ہم نے سورہ شعراء مکمل کی، اور سورہ شعراء ان صورتوں میں سے ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا ذکر کیا۔ جس طرح سورہ انبیاء میں ذکر ہے، اسی طرح سورہ اعراف میں ذکر ہے، اسی طرح سورہ شعراء جو ہے اس میں کافی زیادہ نبیوں کا ذکر ہوا۔ تو ان نبیوں میں خاص طور پر ایک ایسا آج خطبہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نوجوانی کے اندر دیا، جب ان کو ان کے باپ نے گھر سے نکال دیا، جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ ڈالا۔ جو ہم نے قصہ سنا ہوا ہے کہ سارے گاؤں والے، جو اس گاؤں کا بھی ذکر کیا گیا بائبل کے اندر، اور عراق کے اندر ایک چھوٹا سا شہر تھا اور، اس شہر کے اندر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی شہر میں وہ میلہ لگتا تھا جہاں پر وہ سارے ایک شہر کے لوگ گئے، اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے نہیں گئے۔ اور کیوں نہیں گئے؟ کہ دل کے اندر بیزاری تھی، نفرت تھی۔ کس کے خلاف؟ شرک کے خلاف۔ جو بھی مواحد انسان ہوگا اس کو نفرت ہوگی شرک کے ساتھ۔ اللہ ہمیں شرک سے نفرت کرنا نصیب فرما دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے نہیں گئے اور انہوں نے سارے بتوں کو توڑا۔ بت کدھر تھے؟ ایک عبادت خانہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، اس معبد کے اندر انہوں نے سارے بتوں کو توڑا۔ تو اس کے بعد جب سارے لوگ گاؤں کے واپس آئے اور انہوں نے آ کے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، تو پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام نے توڑا۔ تو اس وقت پھر ابراہیم علیہ السلام کے والد نے اور پورے برادری نے، خاندان نے ان کو ایک سزا دی، اور سزا کیا تھی؟ دیس نکالا، اور اس جگہ سے نکالنے کا حکم جاری ہو گیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ باتیں کہیں، جو باتیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر نازل فرما دی، جو آج ہم نے تلاوت کی۔ اور ان آیتوں سے میرا خاص لگاؤ ہے، خاص محبت ہے، تو مثال سے سمجھ آتی ہے۔ اس مثال کی وجہ سے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آیات جب زندگی میں پہلی دفعہ میں نے شعور حاصل کرنے کے بعد جب سنی، تو اصل میری زندگی جو تھوڑی سی، بالکل تھوڑی سی دینداری کی طرف آئی، وہ ان آیات کی وجہ سے آئی۔ یہ وہ آیات ہیں کہ جن کو سمجھنے کے بعد، جو ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سمجھنے کے بعد مجھے محبت پیدا ہوئی اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، توحید کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے تو انہوں نے خطبہ دیا اور باتیں کہی۔ اب ساری برادری سامنے کھڑی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ الذی خلقنی فہو یہدینی، کہ جس نے مجھے بنایا وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ وہ جا کہاں رہے ہیں؟ یہ بات بڑی گہری ہے، وہ کہاں جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہاں پر ہم جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں، گھر میں ناراض ہوتے ہیں، تو ہمارے سامنے کوئی خالہ کا گھر، کوئی ماموں کا گھر، فیصلہ آباد، منسیرا، کوئی گاؤں، کوئی جگہ، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کوئی جگہ نہیں تھی، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الذی خلقنی فہو یہدینی، جس نے مجھے بنایا ہے وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور ظاہر ہے جب جائیں گے تو آگے کوئی چاچی یا مامی روٹی پکا کے نہیں بیٹھی ہوگی، تو روٹی بھی کھانی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ والذی یطعمنی ویسقینی، وہی مجھے کھلائے گا اور وہی مجھے پلائے گا۔ آگے سے ان کا ایمان کا لیول یہ ہے کہ عراق کے اندر بھی زیادہ تر جو علاقہ ہے وہ صحرائی علاقہ ہے، خشک علاقہ ہے۔ تو عراق کے اندر وہ جا رہے ہیں، انہوں نے سفر بھی کرنا ہے، جہاں پر بھی جانا ہے تو خشک صحراؤں میں سفر کرنا ہے۔ سامنے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ٹرین نہیں ہے، کوئی جہاز نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، پیدل ہی جانا ہے، جہاں بھی جانا ہے، کوئی روٹی نہیں ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اس صحرا میں، اس جگہ پر بھی کھانے کا بندوبست کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ والذی یطعمنی ویسقینی، وہی مجھے کھلائے گا، وہی مجھے پلائے گا۔ اور ظاہر ہے اگر نہ ملی روٹی، نہ پانی ملا، صحرا میں گرمی ہو گئی، بیماری آ گئی، تو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری بھی ادھر سے آئے گی تو شفا بھی وہی دے گا۔ تو یہ آیت جو ہے یہ خاص طور پر کلینکس میں، اسپتالوں میں، ڈاکٹروں کے پاس لکھی ہوتی ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بیماری بھی اللہ ہی دیتا ہے، شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے جہاں سے بیماری آتی ہے۔ یہ ہمارا کانسیپٹ مان گیا کہ شفا اللہ دے گا، بیماری بھی اللہ دیتا ہے۔
اگر کسی کو بیماری آئی ہے تو وہ اللہ سے رجوع کرے، یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بیماری دیتی ہے تو شفا بھی وہی دے گی۔ اور اگر بیماری راستے میں آ گئی اور شفا نہ ملی تو شفا کے بعد اگر شفا نہیں ملی تو پھر کیا ہونا ہے؟ پھر موت آنی ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ والذی یمیتنی ثم یحیینی، کہ اگر موت آ گئی تو موت کے بعد دوبارہ زندہ بھی وہی کرے گا۔ زندہ کب کرے گا؟ قیامت والے دن ہمارے ساتھ زندہ کرے گا۔ تو یہ ان 4 باتوں کے بعد پھر انہوں نے آگے سے دعاؤں کا اپنا سلسلہ شروع کر دیا، اور اس کے بعد پھر والذی یمیتنی ثم یحیینی کے بعد کہا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ اب وہ اپنے بارے میں دعا کر رہے ہیں، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ کوئی عیب نہیں، کوئی غلط کام بھی نہیں کیا، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا اس قیامت والے دن یوم الدین، میری خطاؤں کو معاف بھی وہ کرے گا۔ خطائیں تو کی نہیں، یہ ان کی عاجزی ہے۔ اللہ کا محبوب پیغمبر ہے، خلیل ہے، اللہ کا دوست ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ اگر میری خطائیں ہوگی اس دن، جس دن دوبارہ اٹھائے گا، پیدا کرے گا، تو معاف بھی وہی کرے گا۔ والذی یطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ اس کے بعد پھر ایک بہت خوبصورت جملہ بولا ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ یہ میں اکثر دعا اپنے دوستوں کو، لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ دعا اتنی گہری دعا ہے کہ جب بھی آپ کہیں جا رہے ہو، کہیں سفر پہ جا رہے ہو، بازار جا رہے ہو، سودا خریدنے جا رہے ہو، کہیں کسی سے ملنے جا رہے ہو، کہیں کوئی بھی کچھ کرنے جا رہے ہو، کہیں کسی سے بات کرنی ہے، کوئی رشتہ کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو یہ دعا مانگو ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے رب مجھے حکمت عطا فرما، دانائی عطا فرما، عقل نصیب فرما، اور والحقنی بالصالحین، جس سے بھی ملا صالح لوگوں سے ملا۔ اب وہ جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے جب سفر کریں گے تو راستے میں کوئی نہ کوئی بندہ تو سامنے آئے گا، تو جو بھی بندہ آئے گا دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے چنگیاں نے متھے لائیں، اللہ میں جس سے بھی ملوں اچھے لوگوں سے ملوں کہ وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، کہ آخری لوگوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھنا۔ یہ دعا جو ہے آج بھی قبول ہو رہی ہے۔ کس طرح ہو رہی ہے کہ آج محلہ اسلام پورے میں ان کا ذکر خیر کر رہا ہوں، اور رہتی دنیا تک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہر جگہ پر ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بغیر نماز ہی نہیں ہے، درود شریف کے بغیر نماز نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بغیر قربانی نہیں ہے، عید الاضحیٰ کس کی یاد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بغیر حج نہیں ہے، شیطان کو کنکریاں کس نے مارنی؟ ابراہیم علیہ السلام نے ماری۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی کہ 4000 سال پہلے اور کے اندر، عراق کے اندر ایک نوجوان لڑکے نے ایک دعا مانگی وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ محلہ اسلام پورا میں آج ایک نوجوان لڑکا یہ باتیں کر رہا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک دفعہ میں آذربائیجان گیا، ایک ملک ہے آذربائیجان، تو ادھر بھی میں نے پھر ایک ویڈیو بنائی اور یاد کرائی کہ ابراہیم علیہ السلام کو میں یاد کر رہا ہوں اس شہر میں، اس جگہ پر۔ تو اللہ تعالیٰ ذکر خیر باقی رکھتا ہے۔ یہ دعا بہت قیمتی دعا ہے، کس کے لیے؟ کہ جو لوگ یہ امید رکھتے ہیں، یہ تڑپ رکھتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمیں اچھے لفظوں میں یاد رکھیں، یہ دعا ان کے لیے ہے۔ کیا دعا ہے؟ وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ یا اللہ جب میں چلا جاؤں تو میرا ذکر خیر باقی رکھی، لوگ یہ نہ کہیں کہ یار چنگا مغرور لگتا، چنگا یار برا بندہ سی چلا گیا، کیا لوگ کہیں یار اچھا بندہ تھا، اچھا بندہ تھا تو اس کا ذکر خیر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے بہت لمبا یہ قصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان قصے کو اور اس کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، ان دعاؤں کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔